بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب، میں ہوں عامر خلیل۔ حکومت اپنے ضد پر قائم ہے اور مسلسل سپریم کورٹ سے ٹکراؤ کیا جا رہا ہے، اور اس سلسلے میں پارلیمنٹ کا بھی سہارا لیا گیا ہے، اور وزیر اعظم شہباز شریف نے پارلیمنٹ کے اندر ایک بل پاس کیا تھا جو قانون سازی کے حوالے سے، جو کہ سپریم کورٹ کے جو احکامات تھے یا جو قانون تھا ان کو ان کے اختیارات چیف جسٹس کے کم کرنے کے لیے جو بل پاس کیا تھا بطور اس الیکشن کے حوالے سے، اس سلسلے سے جو سپریم کورٹ کے ساتھ ٹکراؤ کیا جا رہا ہے، اور حکومت اس بات پر بازد ہے، اور اس حوالے سے اور پارلیمنٹ کا بھی سہارا لیا گیا تھا، اور جس کے بعد ابھی بھی اس بات کے امکانات واضح طور پر نظر نہیں آ رہا ہے کہ جو کہ بھی سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کیا جائے۔ اس سارے سلسلے کو دیکھنے کے باوجود بھی واضح طور پر یہ نظر آ رہا ہے کہ بازی عمران خان صاحب کی طرف پلٹتی نظر آ رہی ہے، اور اس دوران وزیر اعظم ہاؤس میں مشکوک شخص کی انٹری، اور یہ سوچنے کی بات ہے اور دیکھنے کی بات ہے کیسے ایک اساس ادارہ ہے وزیر اعظم ہاؤس، جو کہ پاکستان کا سربراہ ہے اور تمام اداروں کا سربراہ ہے، جو کہ پاکستان کے ایک وزیر اعظم ہے، جو کہ ایک حساس ادارہ ہے، اس ادارے کے اندر مشکوک شخص کی انٹری یہ کیسے ہو سکتی ہے اور یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ جو کہ کل قومی سلامتی کمیٹی کا جو اجلاس ہوا ہے وہ بھی وزیر اعظم ہاؤس میں ہوا ہے، جہاں پر تمام اداروں کے سربراہ قومی سلامتی کے اجلاس میں شریک تھے، جس میں ایئر فورس کے چیف اور نیوی کے چیف اور آرمی کے چیف اور ملٹری سول اداروں کے چیف، تمام اداروں کے سربراہ اس میں شریک تھے، اور وزراء بھی شریک تھے، جس میں وزیر اعظم شہباز شریف بھی شریک تھے، جو کہ اس ادارے کو نشانہ بنایا گیا، اور اس ادارے کے اندر سیکورٹی کے ہونے کے باوجود بھی مشکوک شخص کی انٹری کیسے ہو سکتی ہے؟ جو کہ سی ٹی ڈی کے لوگ اور سیکورٹی کے دیگر لوگ اس بات کی کھوج لگانے میں ابھی تک مصروف ہیں، جو کہ واضح طور پر یہ بات نہیں کی گئی کہ یہ کون شخص تھا اور کیسے آیا اور کس طرح سے آیا اور اس کے پیچھے کون ہے اور ان کے سہولت کار کون ہے۔ اس بات کا ابھی تک واضح کوئی جواب نہیں آیا، اور نہ ہی کوئی اس طرح کا اعلامیہ ابھی تک سامنے آیا ہے۔ اور دوسری جانب 10 اپریل کو جو سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کو پنجاب کے فنڈ دینے کے حوالے سے اپنے فیصلے میں یہ لکھا تھا، اور ان وزیر خزانہ اور وزیر سیکٹری کو اس بات کا پابند کیا تھا کہ آپ نے 10 اپریل کو 21 ارب روپیہ پنجاب اور کے پی کے الیکشن کے لیے رقم آپ نے الیکشن کمیشن کو دینی ہے، اور اس بات کا بھی تبصرہ کیا تھا اگر الیکشن کمیشن کو رقم نہ ملے، اگر مل بھی جائے تو آپ نے 11 اپریل کو رپورٹ سپریم کورٹ کے اندر جمع کرانی ہے۔ ابھی کہا یہ جا رہا ہے اور میڈیا پر بھی اس بات کی خبر چلی ہے کہ وزارت خزانہ کی طرف سے 10 ارب روپیہ الیکشن کمیشن کو جاری کر دیا گیا ہے، جو کہ ابھی تک الیکشن کمیشن نے اس بات کی تصدیق نہیں کی ہے کہ 10 ارب روپیہ مجھے جاری ہوا ہے یا نہیں ہوا، اور یہ دیکھنا ہے کہ اب 10 تاریخ کو کیا ہوتا ہے، اب فنڈ جاری کیا جاتا ہے یا نہیں کیا جاتا۔ اور دوسری طرف رانا ثناءاللہ نے اس بات کا اظہار خیال کیا ہے کہ یہ ایک پتھر پر لکیر ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشن کسی صورت میں بھی نہیں ہو سکتے، اور الیکشن جب بھی ہوں گے پورے ملک میں ایک ساتھ الیکشن ہوں گے۔ اور وزیر خزانہ نے ابھی تک یہ جو سمری ہے، جو وزیر اعظم اس بات کی جو منظوری دیتا ہے اور سمری کی اور جو فنڈ فراہم کرنے کی، اور اس بات کا ابھی تک کوئی امکان ظاہر نہیں ہوا، اور نہ ہی وزیر اعظم کا کوئی اس طرح کا اعلامیہ جاری ہوا ہے، نہ ہی کوئی اس طرح کی میٹنگ کا کوئی حوالہ دیا گیا ہے جو کہ جو سمری اور یا سرکولیشن پاس کی جائے اور جس کے ذریعے الیکشن کمیشن کو پنجاب کے حوالے سے فنڈ جاری کیا جائے۔ اور دوسری جانب سپریم کورٹ کے جو بل انہوں نے پارلیمنٹ کے اندر اختیارات کو کم کرنے کے لیے پاس کیا تھا، جو سب سے بڑا
मसला था और जो सबसे अहम इशू था, जो कि सदर पाकिस्तान ने इन अहम दिनों में उन नुकात पर गौर किया और पार्लियामेंट की तरफ से जो भेजा गया था बिल, उस पर के ऊपर गौर किया गया और उसको देखते हुए 3 सवालात उठा दिए और वो बिल वापस पार्लियामेंट को भेज दिया कि इसके अंदर बहुत सी गलतियां हैं, इनको दुरुस्त किया जाए। ये बिल इस वक्त पास नहीं किया जा सकता और सदर पाकिस्तान ने आइन के आर्टिकल 75 के तहत ये रेफरेंस दोबारा वापस भेजा है और उसके ऊपर सवाल और नुकात भी उठाए हैं कि इस तरह के बिल की जल्दबाजी में पास नहीं किया जा सकता और जो कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर या किसी अदालत के अंदर चैलेंज भी किया जा सकता है, जिसके बाद अब देखना ये है कि पार्लियामेंट के अंदर दोबारा इस बिल को पास किया जाता है और क्या किया जाता है। जो कि सदर पाकिस्तान ने अपनी तरफ से उस बिल पर दस्तखत करने से साफ इनकार कर दिया है और आर्टिकल एन के 75 का अख्तियार इस्तेमाल करते हुए उस बिल को वापस भेजा है। और नाजरीन, अब देखना ये है, जो उस बिल के अंदर ये इन्होंने अख्तियारात कम करने का हवाला दिया था और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को एक तरफ से बांधने का जो सिलसिला किया गया था और जो अज़खुर नोटिस आए उनके ऊपर 3 रुकनी कमेटी कायम की जाएगी और 3 रुकनी कमेटी जो भी फैसला करेगी उसके बाद बेंच तश्कील दिया जाएगा और अज़खुर नोटिस उस बेंच के मशवरे के बाद लिया जाएगा और अभी तक वो बिल पास नहीं हुआ। देखते हैं नाजरीन आगे क्या होता है। जो भी अपडेट होगी अपने नाजरीन के साथ शेयर करेंगे। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे आने वाली वीडियो का इंतज़ार करें। अल्लाह आपका हामी और नासिर।